اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، خاص طور پر اسلامی تاریخ کا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے قائم کیے گئے ریاست مدینہ پر پڑھا ہے۔ اب میں ریاست مدینہ کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ریاست مدینہ نے انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ترین تہذیب کی بنیاد رکھی۔ جو اصول ریاست مدینہ کی بنیاد تھے، اگلے 700 سال تک وہی دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم تہذیب کی بنیاد بنے رہے۔ اور وہ اصول کیا تھے؟ ریاست مدینہ انصاف اور انسانیت کے لاجواب اصولوں پر قائم تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ بنائی گئی، ایسی ریاست جو کمزور لوگوں کی ذمہ داری لیتی تھی۔ آج جو کچھ چائنا نے کیا ہے وہی کام ریاست مدینہ نے اس وقت کیا تھا جب پہلی بار ریاست نے اپنے غریبوں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کی ذمہ داری لی۔ ریاست مدینہ میں پہلی بار پینشنز کا نظام شروع ہوا، بزرگوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ یہ ایک مکمل انسانی ریاست تھی۔ دوسری بات، انصاف اور قانون کی حکمرانی تھی۔ یہ دو بنیادی چیزیں تھیں۔ تیسری اور بہت اہم بات یہ تھی کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ایک مقدس فرض قائم کیا۔ فرمایا گیا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ ان دنوں چائنا جانا بہت مشکل تھا، لوگ واپس بھی نہیں آتے تھے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگلے 700 سال تک دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ یہی ریاست مدینہ تھی جس نے یہ بنیاد رکھی۔ پھر اقلیتوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور میثاق مدینہ پر دستخط کیے۔ آج بھی سینٹ کیتھرینز چرچ میں ایک دستاویز موجود ہے جو مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں قیامت تک مسلمانوں کے ذریعے محفوظ رہیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں زبردستی تبدیلی مذہب نہیں ہوگی۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اس طرح ایک انسانی ریاست قائم ہوئی جہاں قانون کی حکمرانی تھی اور تعلیم پر زور دیا گیا، اور اسی نے مسلمان تہذیب کو عروج تک پہنچایا۔ پاکستان میں بھی ہم اپنی ریاست کی بنیاد اسی ماڈل پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا ملک اسی طرح ترقی کرے گا جب ہم انہی اصولوں کی طرف واپس جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہوں، ریاست خود جواب دہ ہو۔ دوسری بات، ایک ویلفیئر سٹیٹ ہونی چاہیے جہاں ریاست اپنے غریب لوگوں کی ذمہ داری لے۔ ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر پر یا اس کے قریب ہے، اور تقریباً 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ریاست کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ ریاست کی تمام پالیسیز کا مرکز یہ ہونا چاہیے، بالکل چائنا کی طرح، کہ ہم لوگوں کو نیچے سے اوپر کیسے اٹھاتے ہیں۔